موضوع الدرس فی قصۃ سیدہ مریم علیہ السلام، سورۃ مریم، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وأن لا تكلم أحدا من البشر فإنها ستكفي أمرها ويقام بحجتها، فسلمت لأمر اللہ عز وجل واستسلمت لقضائه۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ خبر دیتے ہیں بی بی مریم کے بارے میں کہ جب ان کو حکم دیا گیا کہ آپ روزہ رکھیں اور کسی سے بات نہ کریں، یہ بچہ جو ہے یہ تمہارا ہر قسم کا جواب یہی دے گا، اور دلائل سے اللہ کے حکم کے مطابق اس نے اللہ کی تقدیر کو تسلیم کیا اور اللہ کے حکم پر روزہ رکھا۔ فَأَخَذَتْ وَلَدَهَا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اپنے بیٹے کو لیا اٹھایا، تو اب ان کی قوم کے جو لوگ تھے وہ آ گئے برادری کے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا كَذَلِكَ عَزَمُوا أَمْرَهَا وَاسْتَنْكَرُوهُ جِدًّا، جب قوم کے برادری کے لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بی بی مریم کے گود میں بچہ ہے تو انہوں نے اس کو بڑا برا اور اوپری بات سمجھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ وَقَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، جمع کا صیغہ ہے کہ سب بول پڑے کہ مریم یہ کیا تم نے اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا کہ بغیر باپ کے بیٹا لے آئیں۔ قال مجاہد وقتادہ والسدی وغیر واحد۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا عبداللہ ابن ابی زیاد قال حدثنا شیبان قال حدثنا جعفر ابن سلیمان قال حدثنا ابو عمران الجونی النوف البکالی قال وخرج قومها فی طلبها، اس کی قوم کے لوگ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ قال وكانت من اہل بیت نبوت وشرف فلم يسوا منها شيئا، وہ یعنی بڑے نبی انبیاء کے گھر کے لوگ تھے، شرف والے، عزت والے، اور انہوں نے کبھی بھی مریم سے کوئی ایسی بات دیکھی ہی نہیں۔ فلقوا راعی بقر، وہ کسی گائے چرانے والے کو ملے،
فقالوا رأيت فتاة كذا وكذا نعتها، انہوں نے کہا تم نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے جس کی اس قسم کی شکل تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں. وَلَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ مِن بَكَرِي مَا لَمْ أَرَهُ مِنْهَا فَقَط. انہوں نے کہا میں نے لڑکی تو کوئی نہیں دیکھی، لیکن میں نے رات اپنے گاؤں کے باڑے میں ایسی بات دیکھی جو زندگی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. قالوا وما رأيت، انہوں نے کہا کیا دیکھا تم نے؟ قال رأيتها الليلة تسجد نحو هذا الوادي، میں نے دیکھا کہ میری گائے اور جو جانور ہیں وہ اس وادی کی طرف رخ کر کے سجدہ کر رہے ہیں. قال عبداللہ ابن ابی زیاد وحفظ بن شیبان انہو قال رأیت نورا ساطعا فتوجہوا حیث قال له، اس نے کہا اسی طرف سے میں نے روشنی چمکتی ہوئی بھی دیکھی، نور دیکھا. فاستقبلتهم مریم فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرها فجاؤوا حتى قاموا علیہا، جب اس نے دیکھا کہ قوم کے لوگ آئے اٹھ کے بیٹھ گئی اور اپنے بیٹے کو بھی اپنی گود میں لیا. وقالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ امرن فریا مانا امرن عظیما، بہت بڑی بات تم نے کر ڈالی. یا اخت ہارون یا شبیہت ہارون فی العبادتی، ہارون سے مراد حضرت ہارون نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام بھائی، ان کے اپنی قوم میں حضرت ہارون ایک بڑے عابد زاہد تھے تو اس کے ساتھ مثال دی. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تو تمہارے والد ایسے گناہ گار تھے اور نہ تمہاری والدہ گناہ گار تھی، تم نے یہ کیسے کیا؟ اے انت من بیت طیب طاہر معروف بالصلاح والعبادت والزہادہ، تم تو ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو جو بڑا پاک گھرانہ ہے، جو اپنی صلاح میں، صالحیت میں، عبادت میں، زہد میں معروف ہے. فکیف صدر ھذا منک، تم سے کیسے یہ گناہ ہوا؟ قال علی بن ابی طالب قیل لها یا اخت ہارون، اے اخی موسیٰ، انہوں نے کہا ہارون سے مراد وہی ہیں. وکانت من نسلہ کما یقال للتمیم یا اخا تمیم، جیسے تمیمی کو اخا تمیم کہہ دیتے ہیں، مضری کو اخا مضر. وقیل نسبت الی رجل صالح کان فیہم اسمہ ہارون، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہارون علیہ السلام مراد نہیں، بلکہ ان کی قوم میں ایک ہارون نام کا آدمی تھا جو بڑا معروف تھا. فقانت تقاس بہ فی الزہادۃ والعبادۃ، اس کے زہد اور عبادت کی مثالیں دی جاتی تھیں. وحقا ابن جریر ان بعضهم انہم شبہوها برجل فاجر کان فیہم یقال له ہارون، بعض نے الٹی بات بھی کی ہے کہ ہارون نامی آدمی بڑا فاسق فاجر تھا، اس لیے اس کے ساتھ اس کو ملایا، لیکن وہ پہلی بات جو ہے نا وہی صحیح ہے. رواہ ابن ایاد من سعید بن جبیر وأغرب من هذا كله ما رواه ابن حاتم حدثنا علي بن الحسين الحجستاني قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا مفضل عن ابن ابي فضالة حدثنا ابو صخر القرظي في قول الله عز وجل يا اخت هارون قال يا اخت هارون لأبيه وامه وهي اخت موسى اخي هارون التي قصت اسر موسى. اس سے مراد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون ہیں، اور جب یہ ان کی بہن تھی یہی ڈھونڈنے کے لیے گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وهذا القول خطأ محض، بالکل غلط قول ہے. فإن الله تعالى قد ذكر في كتابه أنه كفى بعيسى بعد الرسل فدل على أنه آخر الأنبياء بعثا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں. وَلَيْسَ بَعْدُهُ إِلَّا مُحَمَّدٌ صلوات اللہ وسلامہ علیہما. ولہذا ثبت فی صحیح البخاری عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انا اول الناس بابن مریم لانه ليس بینی وبینہ النبی
آپ نے فرمایا کہ میں زیادہ قریب ہوں حضرت عیسیٰ کے، چونکہ میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے، وہ بنو اسرائیل کے آخری نبی اور حضور آخر الانبیاء ہیں۔ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَ محمد بن کعب القرظی لم يكن متأخرا عن الرسل سوى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَكَانَ قبل سلیمان وداود فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى عليهم السلام ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وذكر القصة إلى أن قال وقتل داود جالوت والذي جرى القاضي على هذه المقالة ما في التوراة بعد خروج موسى وبني إسرائيل من البحر وإغراق فرعون وقومه قال وقامت مريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبيين۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس نے یہ واقعہ لکھا، اصل میں تورات سے لیا ہے اس نے، کہ جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے نجات دی، فرعون کو غرق کر دیا، وقامت مریم بنت عمران اخت موسیٰ وہارون، تو بی بی مریم جو حضرت موسیٰ اور ہارون کی بہن تھی، تضرب بالدف ہی والنساء معها، تو وہ دف بجا کے خوشی کرنے لگی، یسبحن اللہ ویشکرنہ علی ما انعم به علی بنی اسرائیل، فاعتقد القرظی ان هذه ہی ام موسیٰ وهذه حفوۃ وغلظۃ شدیدۃ، یہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، یہ حضرت موسیٰ کی حضرت ہارون کی بہن نہیں ہے۔ بل باسم هذه وقد كانوا يسمون باسماء انبیائهم وصالحین، پہلے لوگ انبیاء اور صالحین کے نام پہ اپنی اولادوں کو نام رکھتے تھے۔ كما قال الامام احمد حدثنا عبداللہ بن ادریس سمیت ابی یذکرون سماک علقمۃ بن وائل ان المغیرۃ بن شعبہ قال بعثنی رسول اللہ الى نجران فقالوا ارأیت ما تکرہون یا اخت ہارون وموسیٰ قبل عیسیٰ بکذا وکذا، انہوں نے پوچھا کہ ان سے پتہ کریں گے وہ کیسے پڑھتے ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے ہیں۔ قال فرجعت وذكرت ذلك رسول اللہ فقال اخبرتهم انهم كانوا يسمون بالانبیاء والصالحین قبلهم، انبیاء کے نام پر نام رکھتے تھے، اسی لیے ہارون نام رکھا گیا، یہ ہارون نبی مراد نہیں ہے، جنہوں نے کہا ہے ان کو غلطی لگی ہے۔ انفرد باخراجہ مسلم والترمذی والنسائی من حدیث عبداللہ بن ادریس النبی سماک بہ، وقال الترمذی حسن صحیح غریب لا نعرف الا من حدیث ابن ادریس، وقال ابن جریر حدثنی یعقوب قال حدثنا ابن علی عن سعید بن ابی سرقۃ عن محمد بن سیرین قال انبئت ان کعبا قال، کہتے ہیں مجھے پتہ لگا کہ حضرت کعب یہ کہتے تھے کہ یا اخت ہارون لیس بہارون اخی موسیٰ، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا بھائی نہیں ہے۔ قال فقالت له عائشہ کذبت، قال یا ام المؤمنین ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاله فهو اعلم واخبر والا فانی اجد بینہما 600 سنة، قال فسکتت۔ پہلے تو بی بی عائشہ نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے، انہوں نے کہا بات سنیں، اگر حضور نے فرمایا ہے تو پھر تو میری آنکھوں پر، ورنہ میں زیادہ تاریخ کو جانتا ہوں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان تو 600 سال کا فرق ہے، تو یہ اس کی بہن کیسے بن سکتی ہے؟ وفی هذا التاریخ نظر قال ابن جریر حدثنا بشر قال حدثنا یزید قال حدثنا سعید قال یا اخت ہارون قال كانت من اہل بیت یعرفون بالصلاح ولا یعرفون بالفساد، وہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جو صلاحیت میں نیکی میں مشہور تھا، فساد میں نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْرِفُونَ بِالصَّلَاحِ وَيَتَوَارَدُونَ بِهِ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خاندان صالح میں ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو فساد والے گھروں میں ہوتے ہیں۔ وَيَتَوَارَدُونَ بِهِ وَكَانَ هَارُونَ مُصْلِحًا مُحَبَّبًا فِي عَشِيرَتِهِ، حضرت ہارون جو تھے وہ بڑے محبوب تھے اپنی قوم میں۔ لیس بہارون اخی موسیٰ ولکنہ ہارون آخر، قال وذکر لنا انہ شیع جنازۃ یوم مات 40,000 کلہم یسمى ہارون من بنی اسرائیل،
کہتے ہیں کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو 40,000 آدمی جنازے میں ایسے تھے جن سب کا نام ہارون تھا. کہا وقولہ فاشارت الیہ، بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے انہم لما استرابوا فی امرها واستنکروا قضیتها وقالوا لها ما قالوا معرضین بقذفها ورمیها بالفریۃ. جب انہوں نے بی بی پر الزام لگایا، اس کی بات کو عجیب سمجھا اور وہ سمجھا کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہیں. وقد کان یومها ذلک صائمۃ صامتۃ، وہ روز سے تھی خاموش تھی. فاحالت الکلام علیہ، ان نے بچے کی طرف اشارہ کیا. واشارت لهم الى خطابه وکلامه فقالوا متحکمین بها ظانین انها تزدری بهم وتلعب بهم. وہ کہنے لگے اچھا الٹا ہی ہمارے ساتھ مذاق بنا رہی ہے، یعنی بچے بھی کبھی بولتے ہیں. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قال میمون بن مہران فاشارت الیہ قالت کلموہ، اس سے پوچھو. فقالوا علی ما جاءت به من الداہیۃ تامرنا ان نکلم من کان فی المہد صبیا. ایک تم اتنی بڑی مصیبت لے کے آئی ہو، پھر ہمیں کہتے بچے سے بات کرو. وقال سدی لما اشارت الیہ، جب انہوں نے بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا سب ناراض ہو گئے. غضبوا وقالوا لسخریتها بنا حتی تامرنا ان نکلم هذا الصبی یشد علینا من زناها. یہ بچے کے ساتھ کیسے بات کریں؟ وقالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے من هو موجود فی مہدہ فی حال صباہ و صغرہ، جو ابھی خود جھولے میں ہے. کیف یتکلم، وہ کیسے بولے گا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اول شیء تکلم به ان نزہ جناب ربہ تعالی وبرعہ عن الولد وَأَصْبَتَ نَفْسِهِ الْعُبُودِيَّةِ لِرَبِّهِ. سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا کہ عبداللہ، تاکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ تو اولاد سے منزہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا عبد ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا تبریۃ لأمہ مما نسبت الیہ من الفاحشہ. اور صرف یہ نہیں کہ میں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تاکہ ان کی والدہ پر جو تہمت ہے اس سے بری ہو جائیں. وقال نوف البکاری لما قالوا لأمه ما قالوا كان يرتضع الثدي من الثدي من فمه واتكى على جنبه الأيسر. کہ اس وقت وہ دودھ پی رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اس کی والدہ پر الزام لگایا دودھ بھی انہوں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد انہوں نے یہی کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. وقال حماد بن سلمة صبرنی رفع اصبعه والصواب فوق منکبی، اپنی انگلی بھی کھڑی کی. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. وقال اکرمہ آتانی الکتاب ای قضا انہ یعطینی الکتاب. آتانی الکتاب سے معنی یہ ہے کہ اللہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ مجھے کتاب بھی دیں گے، نبوت بھی دیں گے. وقال ابن ابی آدم حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا یحییٰ بن سعید واللطال عن عبد العزیز بن زیاد انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان عیسی بن مریم قد درس التوراۃ واحکمها وفی بطن امہ. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی ماں کے پیٹ میں تھے، انہوں نے تورات بھی پڑھ لی اور تورات کو سمجھ بھی لیا. وذالک قولہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یا بن سعید الطار الحمصی راوی جو یہ متروک ہے. قولہ وجعلنی مبارکا اینما کنت. قال مجاہد بن قیس وجعلنی معلما للخیر، اللہ نے مجھے خیر کی تعلیم دینے والا بنایا. اور فی روایت ان مجاہد نفع پہنچانے والا مبارکن سے. وقال ابن جریر حدثنی سلیمان بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن زید بن خنیس المخزومی سمعت وہیب بن البرد مولا بنی مخزوم قال لك عالم عالما هو فوقه في العلم. ایک عالم دوسرے عالم سے ملے جو ان سے بڑا عالم تھا. فقال له يرحمك الله ما الذي اعلن من عملي قال الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. انہوں نے پوچھا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا احکام، انہوں نے کہا نیکی کے حکم دیا، برائی سے روکا.
فَإِنَّهُ دِينُ اللَّهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ أَنْبِيَاءَهُ إِلَىٰ عِبَادِهِ، یہی اللہ کا دین ہے، یہی دین لے کر انبیاء آتے ہیں قوموں کے پاس۔ وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَىٰ قَوْلِهِ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَقِيلَ مَا بَرَكَتُهُ قَالَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَرِ أَيْنَمَا كَانَ، ہم جہاں بھی رہیں گے بھلائی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے۔ وَقَوْلُهُ أَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے محبوب آپ اللہ کی عبادت کریں حتیٰ کہ موت تک۔ اسی طرح ان کو بھی یہی حکم ملا۔ وقال عبد الرحمن قال فی اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، قال اخبره بما هو قائم من امره الى ان يموت ما اثبت حالها للقدر، تو یہی حکم دیا گیا اور اسی کو اہل تقدیر ماننے والے بھی مانتے ہیں۔ وبرم بوالدتی وامرنی ببر والدتی، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں والدہ کے ساتھ بھلائی کروں۔ وذکرہ بعد طاعت ربہ، سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کا ذکر کیا، پھر والدہ کی اطاعت کا ذکر کیا۔ لأن اللہ تعالیٰ کثیرا ما یقرن بین الامر بعبادتہ وطاعت الوالدین، اللہ نے بہت سارے مقام پہ قرآن میں یہی حکم دیا کہ میری عبادت کرو، والدین سے بھلائی کرو۔ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ والوالدین احسانا وقال ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ قولہ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اے ولم یجعلنی جبارا مستکبرا عن عبادتہ وطاعتہ وبر والدتہ واشقی بذلک، اللہ نے مجھے ایسا نہیں بنایا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، اللہ کی عبادت کا انکار کروں یا اپنی والدہ کے ساتھ بھلائی نہ کروں۔ قال سفیان الثوری الجبار والشقی الذی یقتل الغضب، جبار اسی کو کہتے ہیں جو غصے میں قتل کر دے۔ وقال بعض السلف لا تجد احدا عاقا لوالدیہ الا وجدتہ جبارا شقیا، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں تو وہ شقی ہوتے، بدبخت ہوتے ہیں۔ ثم قال وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا ولا تجد سیئ الملک الا وجدتہ مختارا فخورا، جو برے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اکڑتے ہیں۔ ثم قال وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ وقال قتادة ذكر ان امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات سلطه الله عليهن وأذن له فيهن، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں اور کوڑ کو اور برس والے کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ فقالت طوبى للبطن الذي حملك، انہوں نے کہا مبارک ہے وہ پیٹ جس نے تم کو اٹھایا۔ وَطُوبَى لِلثَّدْيِ الَّذِي أَرْضَعَكَ، اور خوش قسمت ہے وہ ماں جس کے پستانوں کا تم نے دودھ پیا۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجيبها طوبى لمن تلا کتاب اللہ واتبع ما فیہ، انہوں نے کہا خوشخبری تو اس کے لیے ہے جو اللہ کی کتاب پڑھے اور اطاعت کرے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا۔ وقوله والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اثبات من عبودیت اللہ عز وجل وانہ مخلوق من خلق اللہ، کہ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں۔ یحیی و یمیت ویسک سائر الخلائق، میرے اوپر بھی زندگی ہے، موت ہے جیسے سب پر ہوگی۔ ولکنہ السلامۃ فی ہذہ الاحوال التی ہی اشق ما یکون علی العباد صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ہاں ان احوال میں اللہ نے مجھے سلامتی رکھی ہے کہ ان اوقات میں بھی میں اللہ کی رحمت سے سلامتی کے ساتھ ہوں گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے اوپر بھی موت آئے گی، میرے اوپر بھی حیات ہوگی، میں بھی مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا۔